بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لینے سے عقل بڑھ جاتی ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے۔ جو کہ آٹے کا استعمال وزن کم کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ یہ آٹا ناشتے میں استعمال کریں تو کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں۔ پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو صبح شام ایلو ویرا کے گودے سے تلوں کی مالش کریں، پاؤں کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سبز الائچی کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک کیلا روزانہ کھا لینے سے غصہ، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس کھلے مسام کو بند کر دیتا ہے۔ اجوائن کا جوس سوزش کو کم کرتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لوہے کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ سفید نمک کی جگہ کالے نمک کا استعمال صحت عطا کرتا ہے۔ روٹی میں نمک کا استعمال کم کرنے سے زندگی بڑھ جاتی ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، بدن میں ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی اور اس سے آپ کا قد بھی بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ کچی گاجریں کھا لیا کریں۔ چربی والا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 کالی انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ آپ دن کے دوران تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں تو کھجور آپ کی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ طاقت دیں گی۔ دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، بکرے کا گوشت، سیب، انجیر اور انڈا۔ اگر ایک دن تک پیشاب نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اسے چہرے پر ملیں، جلد صاف ہوگی، رنگت نکھر جائے گی اور دبے دور ہوں گے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کریں، دانے دور ہو جائیں گے۔ بچوں کو ہنسی میں مت اچھالیں اور کسی کھڑکی وغیرہ میں مت لٹکائیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ چارجنگ لگا کر موبائل استعمال کرنے سے بیٹری کی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں لال بیگ ہوں تو پھر مچھر آ جاتے ہیں۔ گھر میں چھپکلی ہو تو کیڑے مکوڑے آتے ہیں۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوے کھا کر اوپر سے مالٹا کھا جاؤ۔ اگر بدن کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنا لعاب یعنی اپنا تھوک منہ سے نکال کر خارش والی جگہ پر لگا دینے سے 2-3 دن میں خارش غائب ہو جائے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پی جانے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادویات کو چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں بنا کسی دوائی کے۔
نہار منہ پودینے کی خوشبو سونگھ لینے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جوان پودوں کا پھل کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے اور آپ کے جسم میں خون بے بہا ہو جاتا ہے۔ دانتوں سے خون نکلتا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں کسی بھی ٹائم 3 سے 4 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ پلاسٹک کے برتنوں سے ہلدی کے داغ دور کرنے کے لیے بیسن سے رگڑ کر ان کو دھوئیں۔ سانس کی بیماری کے لیے 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کیا جائے تو یہ نالیوں میں انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر پخانے میں خون آتا ہو تو 1 کپ پانی میں 1 انجیر بھگو کر صبح فجر کے ٹائم کھائیں اور ساتھ میں پانی بھی پی لیں۔ پخانے میں آنے والا خون بند ہو جاتا ہے، جو بواسیر کا نہیں بلکہ آپ کے جگر سے آتا ہے۔ آپ صبح جب بھی اٹھیں تو چہرہ دھونے سے قبل 1 پیالے میں پانی لے کر اس پر 26 بار یا نور پڑھ لیں اور اپنے چہرے کو دھو لیں۔ چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی، دماغ مضبوط رہے گا اور آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ جوانی کی رونق باقی رہے گی، یعنی کہ بڑھاپے کے اثر دکھائی نہیں دیں گے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو تو ان میں کینسر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ کنپٹی پر انگوٹھا رکھیں تو اس سے دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھائیں، اس سے آنتوں کی صفائی ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا ضرور استعمال کریں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ فرش پر اگر روغن کے داغ پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں تو اس سے داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ شام کو گوبھی کھانا بادی پن کو بڑھاتا ہے، کیونکہ گوبھی کھانے سے قبض اور دائمی قبض بھی ہو سکتی ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال پٹھوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی سے ایڑیاں پھٹنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں بالکل پھٹ چکی ہوں تو انہیں 20 منٹ کے لیے اپنے پاؤں لیموں، نمک اور زیتون کے تیل والے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں، پھر کسی پتھر سے سخت جلد پر رگڑ لیں تو اس سے آپ کے پاؤں کی ایڑیاں بالکل صاف ہو جائیں گی۔ جسم کی توانائی پہنچانے اور السر کو ختم کرنے اور دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے کیلا کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ بادام کھائیں، یہ خشک بیج والا پھل ہے۔ یہ قبض کشا ہے اور حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ اس کا چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغ کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا حلوہ نزلہ زکام اور سر درد کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جس بچے کی یادداشت کمزور ہو تو انہیں صبح نہار منہ بادام کھلا دیں، اس کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگاؤ، دانے نہیں نکلیں گے۔ دودھ جلیبی سر کے شدید درد کو ٹھیک کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو خارش تنگ زیادہ کرے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ آنسو پی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ پانی پی کر فوری سو جانے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
शकरकंदी भून कर खाने से बदन खूबसूरत हो जाता है। नाज़रीन कराम, आप मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैदे का बेहतरीन इलाज, 3 काम करो। खाने में पानी पीना छोड़ दो। खाना खाने से आधा घंटा कबल पानी पियो। खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पियो। लहसुन का रस नमक के साथ मिलाकर पीने से पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। बावजू रहने से रिस्क और दौलत में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। अगर आँखों के आगे धुंधलापन नज़र आता हो तो निहारमो सुरमा आँखों में डालने से आँखें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। आप अपने सुरमे में जैतून का तेल भी मिक्स कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके लिए सौंफ का कहवा भी बनाकर इस्तेमाल करें। इससे नज़र बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। बिल्ली घर में नज़र आ जाए तो इसे दूध, गोश्त का टुकड़ा या रोटी खिला दें। आपके रिस्क में बेतहाशा बरकत हो जाएगी। दालचीनी के मुसलसल इस्तेमाल से यादाश्त बेहतर होती है। बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह जो भी चीज़ खाने के लिए बना रहे हों तो इसमें लाल लोबिया भी शामिल कर लें। आयरन की कमी पूरी करने के अलावा मसूड़े भी मजबूत करता है। सिगरेट नोशी की आदत ख़त्म करनी है तो जब भी तलब हो तो अपनी ज़ुबान की नोक से नमक चाट लें। अगर किसी से मिलने जाओ तो वहाँ इतना मत बैठो या उसे इतनी देर बातें मत करो कि वो तंग हो जाए और उसके किसी काम में हर्ज हो, तो फिर अगला इंसान आपसे नफ़रत करने लग जाता है। अनार का रस पेट की चर्बी कम करने में मददगार है। अनार का रस दिल के लिए बेहतरीन है और कैंसर से बचाता है। साइंसदानों ने दावा किया है कि अनार के दानों में पेट की इजाफी चर्बी कम करने की सलाहियत है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। जिस इंसान को खाना अच्छी तरह हज़म ना होता हो या फिर गैस तंग करती हो तो उसे इसी तरह के दूसरे अमराज ने ज़िंदगी का सुख चैन छीन लिया हो तो उस शख्स को चाहिए कि वो खाना खाने से पहले या मुकीतों को 11 बार पढ़ने का मामूल बना ले। खाना भी हज़म हो जाएगा और पेट से गैस भी ख़त्म हो जाएगी। नमक खाने में कम डाला करो क्योंकि कम का इलाज हो सकता है लेकिन अगर ज़्यादा हो तो इसका इलाज नहीं होता। घर में रिज़्क में इजाफ़ा करने वाला काम, रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना। पाखाना करने के बाद हाथ को लाजमी धोना। रात को तमाम बर्तनों को उल्टा करके रखना। अजान सुनते ही खामोशी इख्तियार कर लेना। हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार पढ़ना। घर में आए साइल को कभी खाली हाथ ना लौटाना। कोई आपसे कर्ज मांगे तो उसको कर्ज दे देना। बुज़ुर्गों की हुर्मत का खास ख्याल रखना। बारिश के वक़्त दुआ के लिए हाथ उठा लेना। खाना पकाते हुए हमसायों का खास ख्याल रखना। सुबह देर तक सोए रहने से परहेज़ करना। खाना बनाते हुए हमसायों का ख्याल रखना। सुबह देर तक सोए रहने से परहेज़ करना। गिरे हुए लुक़मे को उठाकर खा लेने की आदत बनाना। किसी अंधे को सहारा देना। रात को सोते वक़्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना। हिलाल चिड़िया का सूप पीने से गले का कैंसर नहीं होगा। कौवे का जूठा पीने से ज़ुबान को चुप लग जाती है। अगर आप ताकत चाहते हो तो गला हुआ अमरूद खाओ। आपके जिस्म में बेपनाह ताकत आ जाएगी। कान का बहना सरसों के तेल में किक्कर के फूल जलाकर छान लें। 2 से 3 कतरे सुबह शाम टपकाएं। कान का दर्द और पी पाना बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इससे कानों का बहरापन भी ख़त्म हो जाता है। अगर शाम 4 बजे 1 मुट्ठी चने का इस्तेमाल रोज़ाना करें तो कोलेस्ट्रॉल कम करने में, साथ वज़न में बग़ैर किसी नुकसान के नुमायाँ कमी कर सकते हैं। वज़न कम करने के साथ साथ इससे होने वाली कमज़ोरियों से भी बचाता है। यानी कि ये जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ाते हैं लेकिन वज़न नहीं।
2 کیلے شہد میں ملا کر کھانا دل کے درد کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ چہرے کو موٹا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ موٹا ہو جائے گا۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ چند چیزیں انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہیں۔ سوکھے گوشت کو کھانا، دست کی بیماری کی حالت میں غسل کرنا، پیٹ بھرا ہوا ہونے کی صورت میں غسل کرنا، بھرے ہوئے پیٹ میں مباشرت کرنا۔ جو لوگ واش روم میں موبائل استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کبھی بھی واش روم میں موبائل کا استعمال مت کریں اور اسے برا بھی سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے واش روم نہیں جاتے ان پر بڑھاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ اگر مسوڑھوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کریں، اس سے مسوڑھوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے ہاتھ پاؤں سفید ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر کوئی نمک یا کوئی کھانے پینے کی چیز مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ، اسے برا مانا جاتا ہے۔ جوتا ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اسی طرح بستر اور کپڑے بھی جھاڑ کر استعمال کیا کرو۔ ککڑی پیاس کو بجھاتی ہے اور معدے کو تسکین بخشتی ہے، مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑتی ہے۔ چلتے وقت پاؤں پورا اٹھا کر رکھو، گھسیٹ کر مت چلو، اس سے جوتا بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے اور یہ برا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس سے انسان تکبر والا سمجھا جاتا ہے۔ بچہ یا بچی پیدا ہونے کے فوری بعد 7 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بالغ ہونے تک آفتوں سے حفاظت میں رہے گا۔ حبس اور گرمی کے موسم میں پودینے کے پتوں سے بھاپ لیں، جو چہرے کے فالتو آئل کو ختم کر کے چہرے کے داغ دھبوں کو، دانوں کو ختم کرتا ہے اور چہرہ چمکانے کے لیے بھی یہ زبردست ہے۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اتری ہوئی پھولی ہوئی چپاتی کا نوالا دانتوں کے درمیان رکھ کر چبائیں۔ 4 سے 5 نوالے چبانے سے دانتوں کی کھٹاس جاتی رہے گی اور آپ آرام سے کھانا کھا سکیں گے۔ اگر یہ پھر بھی کام نہ کرے ٹوٹکا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بادام کو کھا لینا ہے۔ اس سے دانتوں کی کھٹاس بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ غصے سے پرہیز کریں، زیادہ غصہ کرنا موٹاپے کا سبب۔ دانتوں سے خون نکلتا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 2 سے 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ گیس اور تیزابیت سے بچاؤ کے لیے مسالے دار اور روغنی کھانے، بیکری آئٹمز اور سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ گھٹنوں کا شدید درد ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ گھٹنوں کا مرض تب پیدا ہوتا ہے جب ان میں لیسدار مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا لیسدار مادہ پیدا کرنے میں بہت مفید ہے۔ ایک پاؤ مصبر لیں، پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ میں یہاں پر ساتھ میں اس کی تصویر بھی اٹیچ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ ایک بوتل سرکہ انگوری لیں، مصبر کو ایک بہت باریک پیس کر سرکے میں اتنا ڈالیں کہ یہ لیس سی بن جائے۔ اس کو گھٹنوں کی چاروں طرف لگائیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ اور لگا دیں۔ اسی طرح 3 دن تک لگاتے رہیں۔ رات کو سوتے وقت گھٹنوں پر گرم کپڑا یا پٹی باندھ لیں، انشاءاللہ گھٹنوں کا لیس مادہ پیدا ہو جائے گا۔ جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سورہ فجر کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو فاقوں، تنگ دستی اور غربت سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔